آج کے دور میں غربت و افلاس، پریشانی اور ذہنی طور پر مایوسی اس قدر عام ہو چکی کہ جس طرف دیکھیں ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں لوگ۔ اس کے لیے ایک خاص وظیفہ بتانا ہے جس کے ورد سے پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، ذہن سے بوجھ اتر جاتا ہے، انسان کی غربت دور ہونے کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی تھے، حضرت مالک اشجعی نام تھا، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ فداک ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میں اس وقت بہت پریشان ہوں، بیٹا کسی سبب سے قید ہو گیا ہے، دشمنوں نے اس کو قید و بند کی صعوبتوں میں رکھا ہوا ہے، بندھا ہوا ہے سختی سے، اور دوسری بات یہ کہ گھر میں کھانے کو چیز کوئی نہیں، اور بیٹے کی ماں کا رو رو کر برا حال ہے، یا رسول اللہ میں بہت پریشان ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اسے یہ ورد بتایا جو میں اب بتانے لگا ہوں۔ فرمایا اس کو کثرت سے پڑھ۔ ادھر ماں باپ نے کثرت سے پڑھنا شروع کیا، اور ادھر اچانک اس کی بیڑیاں کھل گئیں، اس کی جو بندھن تھے وہ ٹوٹ گئے۔ جو ہی اس نے دیکھا بندھن ٹوٹے، وہ اٹھا، ادھر ادھر اسے ایک اونٹ یا ڈاچی نظر آئی، اس پر وہ سوار ہوا، اس کو دوڑایا، تھوڑے فاصلے پر اس قوم کے جنہوں نے قید کیا ہوا تھا ان کے کافی سارے اونٹ اور جانور چر رہے تھے، اس نے ان کو آواز دی، وہ سارے اس کے ساتھ چل پڑے۔ 100 اونٹ اور 4000 بکریوں کے ساتھ وہ مدینہ شریف آ پہنچا اپنے ماں باپ کے گھر، اور فاصلہ بڑا تھا، وہ آنن فانن آ پہنچا۔ جب پہنچا دروازے پر آواز دی، اس کے ماں اور باپ وہ جو بڑے پریشان بھی تھے اور ذکر میں مصروف تھے، نبی پاک کے سکھائے ہوئے ورد میں مصروف تھے، تو وہ اچانک گھبرا جاتے ہیں۔ اوف کدھر سے؟ بیٹے کا نام اوف تھا اور باپ کا نام مالک تھا، باپ کا نام۔ تو ان کا اوف کہاں سے آ گیا؟ پھر کہا کہ نبی پاک نے دعا سکھائی ہے، کوئی اثر ہوگا۔ باپ نے دروازہ کھولا تو سامنے بیٹا ہے، اور ساتھ یہ بہت سی بکریاں اور اونٹ لے کر۔ ظاہر وہ لوگ کافر تھے جن کا یہ مال لایا تھا، اور ظالم تھے، تو اس سے ان کی غربت بھی دور ہو گئی اور گمشدہ بیٹا بھی مل گیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، ایک صاحب انہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں جنت کے خزانے کی خبر نہ دوں؟ ان کو نبی پاک علیہ السلام نے یہی ورد عطا فرمایا۔ اس طرح ایک اور صاحب تھے، ان کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسا ورد بتاتا ہوں، جب پڑھو گے کثرت سے تو اللہ رب العالمین 70 دروازے مشقت کے اور پریشانیوں کے کھول دے گا، اور ان میں سے ادنا وہ محتاجی ہے، غربت و افلاس۔ اس سے سمجھ آتا ہے کہ پریشانیاں، آزمائشیں، حادثات اور نقصانات قسم و قسم کے، ان سب سے اللہ پاک حفاظت کرتا ہے اس ورد کے ذریعے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے جس میں فرمایا کہ کسی اور کو کہ میں تمہیں وظیفہ بتاؤں، 99 قسم کی پریشانیاں اللہ پاک دور کر دیتا ہے، جن میں سے ادنا یہ پریشانی، ذہن میں فکر، ٹینشن، یہ سب سے چھوٹی چیز ہے۔ اب یہ جو میں نے اتنے فوائد بیان کیے، تو ظاہر بات ہے کہ ایک بندہ مسلم موجودہ معاشرے میں رہتے ہوئے وہ پوچھنا تو چاہے گا یہ وید کیا ہے؟ ہاں تو سنیں، یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، گناہ سے پھرنے کی ہمت اور نیکی کرنے کی قوت، برائی سے بچنے کی ہمت اور نعمتیں اور کامیابیاں سمیٹنے کی قوت اپنے آپ نہیں، صرف اللہ رب العالمین کی مدد سے ہے۔ وہ بلندی والا ہے، عظمتوں والا ہے، اور ترمذی شریف اور بعض روایات میں اس کے ساتھ
لا ملجا من اللہ الا الیہ کا اضافہ بھی ہے کہ اللہ پاک سے پناہ کی جگہ اسی کی طرف ہے، اس سے بھاگ کر کہیں اور پناہ نہیں ملتی، اسی کی طرف پناہ لیں تو وہ پھر بچانے والا کافی ہے۔ یہاں مجھے ایک چھوٹا سا واقعہ مولانا روم کا بیان کیا ہوا ذکر کرنا مناسب لگتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک فاختہ درخت پر بیٹھی، اچانک اس کی نظر پڑتی ہے کہ ایک شکاری اس کی طرف نشانہ لے کر کھڑا ہے، جو ہی فاختہ اڑے میں اس کو گرا دوں۔ اسی پریشانی میں تھی اور سمٹ کر بیٹھی ہے اسی اپنے ٹہنیوں کے جھنڈ میں، جہاں سے اڑے تو وہ شکاری مرے گا۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک سانپ اس کے گھونسلے کی طرف بڑھ رہا ہے، اس کے جہاں موجود ہے وہاں اس کو ڈسنے کے لیے آ رہا ہے۔ اتنے میں اوپر نظر پڑی کہ ایک عقاب اس کو جھپٹنے کے لیے فضا میں منڈلا رہا ہے۔ 3 دشمن اکٹھے ہو گئے، شکاری بھی، سانپ بھی اور عقاب بھی۔ تو فاختہ نے آنکھیں بند کی، عرض کی اللہ پاک کی بارگاہ میں، مولا قاتل 3 ہیں اور تینوں بڑے طاقتور ہیں، کسی ایک سے بچنا بھی میرے لیے بڑا مشکل تھا، اور اب میرے بچنے کا راستہ اور کچھ نہیں، ہاں تو بچائے تو بچا سکتا ہے، تجھ سے طاقتور یہ کوئی بھی نہیں۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے اس کی مدد کی، فاختہ کو نجات ہوئی کہ وہ کسی کیڑے نے شکاری کے ڈنگ مارا تو شکاری کا نشانہ چکا اور عقاب گرا۔ کسی کے ڈنگ مارنے سے شکاری بھی مرا اور عقاب بھی مرا، اور فاختہ اڑ کر جانے میں کامیاب ہو گئی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ پاک کی طرف رجوع لائے، اس سے پناہ ڈھونڈے تو اس کو کوئی نقصان نہیں کر سکتا، اس کو کوئی ہلاک اور برباد نہیں کر سکتا۔ ہاں انسان کو اللہ رب العالمین کی طرف پناہ ڈھونڈنی چاہیے، اور اس کے لیے یہ ورد نبی کریم علیہ السلام کا تعلیم کردہ ہے۔ فقر و فقہ سے حفاظت، ذہنی ٹینشن کا علاج، بد نظری کا علاج، چوری سے حفاظت، اور جنت کا خزانہ، غموں کا علاج۔ جنت کے یہ بیج ہیں، یہ کثرت سے پڑھا جائے تو اس سے جنت میں پودے اور درخت ہوتے ہیں۔ انسان کی روحانی قوت میں ترقی اور اس کی حفاظت ہوتی ہے، انسان کی زبان میں تاثیر ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین سب کو اس سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔